قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیے چلے جاتا ہے، تھوڑی اور آزادی. یعنی ایک تو عام آزادی انسان کو ملی ہوئی ہے، اور ایک گمراہ ہونے پر مزید آزادی کا ملنا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان بھٹکتا چلا جاتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وہ کیا ہے وعدے والی چیز؟ خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی. تو پھر ان کو معلوم ہو جاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے، عذاب سے مراد یہاں موت ہے، اور ساعہ قیامت کا دن، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کیا؟ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، کہ اب برا مقام کس کا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کمزور لشکر کس کا ہے. وہ پیچھے کہتے تھے نا احسن ندیہ، شاندار مجلسیں، اور پیچھے سورۃ الکہف میں اعز نفرا، عزت والی نفری، بہت کثیر دوست، بہت انفلوئنشل جاننے والے. تو یہاں کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اضعف جندا بن گئے، وہ کچھ بھی مدد کرنے والے نہ رہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ دے دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت. یعنی جو ہدایت پانا چاہتے ہیں وہ ایسی تمام چیزوں سے اور زیادہ ہدایت پا جاتے ہیں. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والیاں تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب میں، اور بہتر ہیں انجام میں، لوٹ کر جانے میں. یعنی لوگوں جب اللہ کے راستے پہ چلو گے اور نیکی کی توفیق ہوگی تو وہی تمہارے انجام کے لیے بہتر تحفہ ہے. یہ سب ساز و سامان، یہ فرنیچر، یہ ڈیکوریشن پیس، اور یہ تمام چیزیں، تمام دوست احباب، اور یہ ساری جتھے اور پارٹی سب یہیں رہ جائے گی. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کا؟ وقال، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، البتہ ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور میرا کچھ قرض آس بن وائل کے ذمہ تھا. میں اس سے تقاضا کرنے کو گیا کہ میرا قرضہ واپس کرو، تو اس نے کہا میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نہ نکلے، ان کا کفر کر دے تو میں قرضہ دے دوں گا واپس. میں نے کہا میں تو یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو. اس کافر نے کہا کہ بس تو پھر یہی رہی، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور اولاد دوبارہ مل جائے گی، اور میں پھر وہاں تیرا قرض بھی عطا کر دوں گا، وہیں آ جانا. تو اسی کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو مانتا نہیں اور مذاق اڑاتا اور کہتا ہے اگر مر کے پھر زندہ بھی ہوئے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، پھر مال و اولاد مل جائے گی، جیسے اب مل گئی بغیر کسی کوشش کے پھر مل جائے گی. اطلع الغیبہ، اس نے غیب کی اطلاع پا لی، اس کو غیب کا پتہ چل گیا. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، یا اس نے رحمان کے پاس کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ واقعی اسے دوبارہ ملے گا، یا اس نے غیب سے کہیں پڑھ لیا. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ منہ سے بول رہا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور لمبا کریں گے ہم اس کے لیے عذاب کو لمبا کرنا، ہم بھی عذاب کو طول دے دیں گے، کھینچ دیں گے. وَنَرِثُهُ، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے مال اولاد کے. ما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے. نَرِثُهُ ما یقول کا معنی کیا ہے؟ ہم لکھ لیں گے اس کو جو وہ کہہ رہا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس تنہا، اکیلا، بالکل اکیلا آئے گا.
واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ الہ بنا رکھے ہیں، لیکونوا لہم عزا، تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سامان بنے۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ کفر کریں گے ان کی عبادت کا، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ہوں گے ان کے مخالف۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں، کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، کچھ کام نہ آئیں گے، اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو کافروں کے اوپر، مسلط کر رکھا ہے۔ تؤزہم عزا، وہ ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، تؤزہم عزا، الف زے اکسانا، عز کہتے ہیں دیگ کا جوش مارنا، پھر اسی مناسبت سے ورغلانا، ابھارنا، آپس میں گتھ جانا، اوپر اچھال دینا، یعنی وہ آ کے ان کو غلط کاموں پہ اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، ان پہ جلدی نہ کرو، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا، یعنی ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ آپ ان کے اس حرکت پہ، اس عمل پہ پریشان نہ ہوں کہ یہ اتنی مخالفت حق کی کیوں کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں، متقی لوگ رحمان کے پاس لائے جائیں گے مہمان بنا کر، وفد بنا کر، ڈیلیگیشن کی شکل میں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف وارد ہونے کے لیے، پیاسے جانوروں کی طرح۔ وارد ہوتا ہے پانی پہ آنے والا، جیسے کوئی پیاسا ہو، یعنی جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، دھکیل دیں گے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ لا یملکون الشفاعۃ، وہ کسی شفاعت کے مالک نہ ہوں گے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے بنا رکھا ہو رحمان کے پاس کوئی عہد، اس وقت وہ کوئی سفارش لانے پہ قادر نہ ہوں گے، بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے کوئی پروانہ حاصل کر رکھا ہو، یعنی سفارش وہی کر سکے گا جو سفارش کا اہل ہوگا، جسے لائسنس مل جائے گا، اجازت مل جائے گی کہ ہاں سفارش کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم لائے ہو ایک چیز بڑی ہی سخت، بیکار چیز لائے ہو۔ مسند احمد میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ایذا دینے والی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی اولادیں مقرر کرتے ہیں، اور وہ انہیں عافیت دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، ان سے تکلیفیں دور کرتا ہے، یعنی ان کو بھی دے رہا ہے جو رحمان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات کرتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ اتنی سخت بات ہے یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے۔ وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ بھربھرے ہو کر، ٹوٹ پھوٹ کر۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے، اتنی سخت بات ہے، اتنی سخت کہ زمین آسمان پہ زلزلہ آ جائے، پہاڑ جیسی جمی ہوئی مضبوط چیز بھربھری ہو کے گر پڑے، اتنی سخت بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، رحمان کسی کو بیٹا نہیں بناتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے مگر آنے والی ہے رحمان کے پاس بندے کی حالت میں، بندہ بن کر۔
زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. لقد احصاہم، اللہ نے ان سب کو گن رکھا ہے. ہم سے تو مردم شماری نہیں ہوتی نا، اللہ نے سب کو گن رکھا ہے. کتنے پیدا کیے، کتنے مر گئے. وعدہم عدا، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس قیامت کے دن فردن فردن، اکیلے اکیلے، کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا. آپ دیکھیں جب آپ کسی دوسرے غیر ملک میں جائیں اور وہاں تنہا ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں، کیسا خوف وحشت ہوتی ہے نا کہ دوسرے ملک میں اکیلے کھڑے ہیں. تو دوسری دنیا میں اکیلے کیسے ہوں گے جب کہ ہر طرف خوف و ہراس ہوگا، اپنے بھی پرائے ہو جائیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب بنا دے گا رحمان ان کے لیے محبت. رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اس سے ضروری نہیں کہ صرف دنیا کی محبت، بلکہ آخرت میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اور دنیا کا بھی وعدہ ہے. وہ حدیث جبریل آپ کو یاد ہوگی جو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ آسمان والوں میں پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب کرو. آسمان والے کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت دنیا میں اتار دی جاتی ہے اور دنیا والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن یہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرے. اور یاد رکھیں اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جھوٹے سے، خائن سے، نمازیں چھوڑنے والے سے. اور اگر اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت نہ ہو، صرف دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے فین ہوں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مارلن منرو نے مرتے وقت کیا کہا تھا خودکشی کرتے وقت. یاد ہے کسی کو؟ میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں کہ یہاں حقیقی معنوں میں مجھے چاہنے والا کوئی نہیں. ہالی ووڈ میں ایک کس کی قیمت کئی $1000 ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب ان کے اپنے نفس کی تسکین کے لیے ہے. میری ذات سے کسی کو دلچسپی نہیں. ہزاروں لوگ جس کے فین ہوں اور ہزاروں $، دے کے اس کے پاس جانا چاہتے ہوں، وہ انسان یہ کہے کہ میں بدقسمت ترین انسان ہوں کیونکہ مجھے کوئی حقیقی معنوں میں چاہنے والا نہیں، تو سچ ہی کہا نا. ہالی ووڈ ایک ایسی دنیا ہے جہاں آپ کو ایک کس کے لیے $1000 پے کیے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی میری روح کے لیے $1 خرچ کرنے کو تیار نہیں. روح کے سامان کے لیے کوئی کچھ بھی قربانی دینے کو تیار نہیں. تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی نا جو ایسے لوگوں کو ملتی ہے. دیکھنے میں تو بڑا چارم ہے، لیکن اصل محبت نہیں ہے یہ. اصل محبت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھے اور دوسرے کی ہر لمحہ خیر خواہی کرے. تو ایمان والوں کو تسلی دی گئی، اگر کچھ تمہیں ستاتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کرو. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کو تیری زبان پر آسان کر دیا ہے. بہت آسان ہے یہ کتاب. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تم خوشخبری دو متقی لوگوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تم خبردار کرو اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو، جھگڑنے والے لوگوں کو، نہ ماننے والوں کو خبردار کرو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہو؟ کسی ایک کا بھی نشان پاتے ہو؟ کسی ایک کو بھی سینس کر سکتے؟ تحسو، حس، او تسمعو لہم رکزا، یا ان کی کوئی بھی بھنک سنتے ہو؟ رکزا نرم آواز، آہٹ، بھنک کھٹکا، صوت خفی. بہت سی قوموں کے تو نشان ہے نا، لیکن بہت سی برباد ہونے والی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی نشان ہے، نہ کوئی آواز ہے، کچھ بھی نہیں. کمپلیٹلی وینش ہو گئی،
ختم ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.